حضرات یہ آخری زحمت ہے، ظاہر سی بات ہے کہ حکم خدا ہے کہ جو بندوں کا شکریہ ادا کرتا ہے وہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ ان مجالس میں تمام مومنین ہر طریقے سے تعاون فرماتے ہیں، سب کے نام فرداً فرداً نہیں لیے جا سکتے، چند حضرات کا شکریہ نام سمیت ادا کیا جا رہا ہے، باقی سب کو جناب سیدہ کے بارگاہ سے اجر عظیم عنایت ہوگا۔ حسین آباد ٹرسٹ کی جانب سے جو یہاں پر مجالس کے لیے انتظامات کیے گئے، حسینی اکادمی کی جانب سے اس کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے، ایف ایم ایسوسی ایٹ اور گراف ایجنسی کی جانب سے باہر مومنین کی سہولت کے لیے پروجیکٹر پر ان مجلسوں کو دکھایا گیا، ان کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ وہ تمام افراد جنہوں نے مولا حسین کے نام پر عزاداروں کے لیے سبیل کا انتظام کیا، ان کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے، خاص کر کے انجمن کنیز کیا جاوید بھائی کدھر چلے گئے، انجمن لشکر حسینی کے بچوں نے جو سبیل لگائی ہے ان کا بھی شکریہ ادا کیا جاتا ہے، اور ضلع پرشاسن تھانہ سعادت گنج اور تھانہ باقر بازار خالہ کی پولیس کا بھی شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ اس میں مومنین کے شکریہ کے لیے بھی گزارش ہے، لیکن عزاداروں کا شکریہ سوائے جناب سیدہ کے کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیہ العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا و مقتدانا بالقاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ ایک صلوات۔ حضرات عزاداران سرکار سید الشہداء اور ماتمداران جناب عباس بطفیل چہاردہ معصومین علیہم السلام، اور خصوصاً بتائید معصومہ عالم شہزادی اولیاء بنت رسول حضرت بطول جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، حسینی اکادمی کے زیر اہتمام منعقدہ ان 5 روزہ مجالس کا آج آخری روز ہے، اور آپ حضرات کی حوصلہ افزائیوں اور توجہات کے سبب میں نے روزانہ حکم دعا اور اہل بیت کے عنوان سے آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرنے کی سعادت حاصل کی، اور سورہ مومن کی ایک آیت جو 24ویں پارے اور قرآن کے 40ویں سورے کی 60ویں آیت ہے، اس کے ذیل میں یہ عرض کرنے کی کوشش کی کہ قرآن میں خداوند عالم نے بہت ہی تاکید کے ساتھ دعا مانگنے کا حکم دیا ہے، اور دعا مانگنے کی اتنی تاکید ہے، اتنی کوشش اور کاوش کرنے کے لیے دعا کے سلسلے میں کہا گیا ہے کہ جو افراد دعا نہیں مانگتے تو دعا نہ مانگنے کو تکبر اور غرور کی علامت تک قرار دیا ہے۔ ایک طرف قرآن نے حکم دعا دیا، اور دوسری طرف معصومین کی بارگاہ سے بے پناہ دعاؤں کے خزانے ملے، بے پناہ دعائیں عطا کی گئیں۔ اب سوال صرف اتنا ہے کہ اتنی دعاؤں کا مقصد کیا ہے اور حکم دعا کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیے، ایسا نہیں ہے کہ جو لوگ دعا نہیں کرتے اللہ نے ان کے لیے رزق کے دروازوں پر تالا ڈال دیا ہو۔
اس کی شان یہ ہے کہ وہ ان کو بھی عطا کرتا ہے کہ جو طلب نہیں کرتے ہیں، وہ ان کو بھی دیتا ہے جو دعا نہیں مانگتے ہیں۔ اس نے اپنے رزق کے دروازے سب کے لیے کھول رکھے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ رزق صرف ان کو ملے گا جو دعا کریں گے، رزق صرف ان کو بٹے گا جو سوال کریں گے۔ اللہ تو ان تک کو رزق دیتا ہے جو اللہ کو رازق نہیں مانتے ہیں۔ اللہ تو ان تک کو رزق دیتا ہے جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں۔ اس نے فرعون تک کو عطا کیا، اس نے نمرود تک کو عطا کیا، اس نے شداد تک کو عطا کیا، اس نے اپنے دشمنوں تک کو صحتیں بھی دی ہیں، اولادیں بھی دی ہیں، مال و دولت بھی عطا کی ہے، سلطنت و حکومت بھی عطا کی ہے۔ تو یہ دعا کا جو حکم دیا گیا، تو دعا میں روزانہ عرض کر رہا ہوں، آج ذرا سی تاخیر ہو چکی ہے لیکن مجلس اپنے وقت کے اندر تمام ہوگی، کہ دعا کا حکم صرف حاجتوں کی تکمیل کے لیے نہیں ہے۔ مقصد حکم دعا یہ ہے کہ دعا مانگو تاکہ مانگتے مانگتے تمہیں یقین آئے کہ وہ مجیب الدعوات بھی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں تو میں عرض کروں آپ خدمت میں۔ مانگو تاکہ یقین آئے کہ وہ صرف رازق و خالق نہیں ہے، وہ مجیب الدعوات بھی ہے۔ اللہ کا لقب ہے، اللہ کا نام ہے مجیب الدعوات۔ مجیب الدعوات کا مطلب ہے دعائیں قبول کرنے والا۔ مجیب الدعوات کا مطلب ہے دعاؤں کا مکمل کرنے والا، دعاؤں کو قبول کرنے والا۔ ہمارا مانگنا ہمارے محتاج ہونے کی دلیل ہے، اور اس کا عطا کرنا اس کے مجیب الدعوات ہونے کی دلیل ہے۔ دعا کا قبول ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مجیب الدعوات ہے۔ دعا کا قبول ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مجیب الدعوات ہے۔ جیسے درگاہوں میں دعا کا رد نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ جناب عباس باب الحوائج ہیں۔ صلوات کا سہارا دے تو میں گفتگو درگاہ میں دعا کا رد نہ ہونا دلیل کہ یہ باب الحوائج ہیں، دعا کا قبول ہونا دلیل کہ وہ مجیب الدعوات ہے، کہ مانگو تاکہ مانگتے مانگتے اس پر یقین میں اضافہ ہو، اس کی معرفت میں اضافہ ہو۔ دیکھیں دعا صرف حاجتوں کی تکمیل کے لیے نہیں ہے بلکہ معرفت کی تمہید کے لیے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جتنی بھی دعائیں ہیں، چاہے وہ صحت کی دعا ہو، اولاد کی دعا ہو، وسعت رزق کی دعا ہو، وسعت عمر کی دعا ہو، طول عمر کی دعا ہو، مال و منان کی دعا ہو، آپ دعائیں پڑھیں تو ان دعاؤں میں حاجتوں کا ذکر کم ملتا ہے، عقائد کا ذکر زیادہ ملتا ہے، اللہ کی صفتوں کا تذکرہ زیادہ ملتا ہے، آل محمد کی عظمتوں کا ذکر زیادہ ملتا ہے۔ بھائی دعا ہم نے مانگی اولاد کے لیے، لیکن وہ دعا جو دعائے اولاد کے نام سے ہمیں معصومین نے عطا کی ہے، اس میں اولاد کا ذکر کم ملے گا، اللہ کی صفات کا تذکرہ زیادہ ملتا ہے، اللہ کی عظمتوں کا ذکر زیادہ ملتا ہے، اہل بیت کی فضیلتوں کا ذکر زیادہ ملتا ہے۔ یقین نہ آئے تو دیکھیے کہ زمین پر سب سے پہلی دعا حضرت آدم نے مانگی۔ جب جنت سے نکل کے زمین پر آئے تو دنیا میں سب سے پہلی دعا سب سے پہلے نبی نے مانگی۔ توجہ ہے آپ کی؟ صلوات پڑھ دے تو میں شروع کروں گفتگو۔ سب سے پہلی دعا حضرت آدم نے مانگی۔ کاہے کی دعا تھی؟ طلب مغفرت کی دعا، بخشش کی دعا۔ ترک اولا ہوا تھا تو رضائے خدا کی دعا، بخشش کی دعا، مغفرت کی دعا۔ لیکن اس دعا میں مغفرت کا کہیں نام بھی نہیں آتا، بخشش کا کہیں ذکر بھی نہیں آتا۔ دعا مانگی طلب اولاد کے، طلب مغفرت کے لیے، دعا مانگی بخشش کے لیے، نام نبی کا آیا، نام مولا علی کا آیا، نام بی بی زہرا کا آیا۔ اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود، بحق علی وانت العلا، بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض، بحق الحسن وانت المحسن، بحق الحسین وانت قدیم الاحسان۔ دعا مانگی مغفرت کے لیے، لیکن مغفرت کا نام نہیں آیا، معصوموں کا نام آیا۔ مقصد دعا سمجھایا کہ محمود سے مانگنا تو محمد کا دامن تھام کے مانگنا، محمود سے دعا مانگنا
دامن محمود تھامے رہنا، اعلیٰ سے دعا مانگنا تو علی کو وسیلہ بنانا، فاطر سے دعا مانگنا فاطمہ کو وسیلہ بنانا، محسن سے دعا مانگنا حسن کو وسیلہ بنانا، قدیم الاحسان سے دعا مانگنا تو حسین کو وسیلہ بنانا۔ صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ صلوات اس سے بہتر پڑھ دے محمد۔ اور ہمارے یہاں بھائی پہلی دعا جو تعلیم کی گئی، پہلی دعا جو جناب آدم کو سکھائی گئی، اس پہ پنجتن کا واسطہ تھا، پنجتن کا وسیلہ تھا۔ مقصد دعا سمجھایا گیا کہ دعا صرف حاجتوں کی تکمیل کا ذریعہ نہیں ہے، دعا بھی معرفت اہل بیت کا ذریعہ ہے۔ اتنی اہم ہے معرفت اہل بیت کہ خود ایک دعائے معرفت موجود ہے کتابوں میں کہ اللہ تو اپنی معرفت عطا کر، اس لیے کہ اگر تیری معرفت نہ ہوئی تو تیرے رسول کی معرفت نہ ہوگی۔ اے اللہ اپنے رسول کی معرفت کرا، اس لیے کہ اگر تیرے رسول کی معرفت نہ ہوئی تو تیری حجت کی معرفت نہ ہوگی۔ اللہم عارفنی حجتوں کا، اے اللہ اپنی حجت اپنے امام کی معرفت کرا۔ وَإِن لَمْ تُعْرَفْنِي حجتوں کا، اس لیے کہ اگر مجھے تیری حجت یعنی امام کی معرفت نہ ہوگی تو ضلالت عن دینی، تو میں تو گمراہی ہو جاؤں گا۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ بھائی، دعائے معرفت ہے یہ، اے اللہ اپنی معرفت کرا۔ اگر اللہ کی معرفت نہ ہوئی تو کیا نقصان ہے کہ رسول کی معرفت نہ ہوگی۔ اے اللہ اپنے رسول کی معرفت کرا، رسول کی معرفت نہ ہوئی تو کیا نقصان ہے کہ امام کی معرفت نہ ہوگی۔ کہ اے اللہ امام کی معرفت کرا، اس لیے کہ اگر امام کی معرفت نہ ہوئی تو میں دین سے گمراہ ہو جاؤں گا۔ ارے اہمیت معرفت امام سمجھیے، اگر اللہ کی معرفت نہ ہوئی تو آدمی بے معرفت رہے گا مگر دین کے اندر رہے گا۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ اگر رسول کی معرفت نہ ہوئی تو آدمی بے معرفت رہے گا لیکن دین کے اندر رہے گا، لیکن اگر امام کی معرفت نہ ہوئی تو دین ہی میں نہ رہے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ مقصد دعا سمجھیے، آج شب جمعہ ہے نا، شب دعا، یہ دعاؤں کا مقصد عظمت آل محمد کے دروازے تک پہنچانا ہے، عرفان اہل بیت کروانا ہے۔ معرفت اللہ اہل بیت کو منوانا نہیں چاہتا، پہچانوانا چاہتا ہے۔ دیکھیں میں نے گزشتہ برس مقصد علم کے موضوع پر پڑھا تھا کہ علم کا مقصد بھی معرفت اہل بیت ہے اور دعا کا مقصد بھی عرفان اہل بیت ہے۔ وہ منوانا نہیں چاہتا، اپنے کو بھی منوانا نہیں چاہتا، پہچانوانا چاہتا ہے۔ اسی لیے تو کہا کن تو کنز المخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا، کیا چاہا؟ میں نے چاہا، کیا چاہا؟ کہ میں مانا جاؤں، نہیں میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں۔ من ماتا ولم یعرف امام زمان ہی ماتا میتتم جاہلیہ، جو اپنے امام کو پہچانے بغیر مر گیا، مانے بغیر نہیں، جو پہچانے بغیر مر گیا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ میرے ساتھ رہیے گا، شرط ہے پہچانوانا تو حکم ہے۔ صلوات بھی پڑھ دے محمد و آل محمد۔ مولا سلامت رکھیں آپ کو، نعرے لگانے والوں کو۔ بڑی توجہ کے ساتھ آپ میرے بیان کو، مجھے خوشی ہے کہ کم سے کم نوجوانان بڑی کثیر تعداد میں اس موضوع کو سننے کے لیے آ رہے ہیں۔ بزرگ تو ہم سے بہتر جانتے ہیں جو ہمارا حوصلہ بڑھا رہے ہیں۔ بس توجہ رکھیے گا، پہچانوانا مقصد ہے، منوانا نہیں۔ اہل بیت کو پہچانو کہ ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے، ان کے رتبے کو پہچانو۔ اور نبی بھی یہی چاہتے ہیں، ممبر پر بیٹھے ہیں، موعظہ دے رہے ہیں، مسائل سنا رہے ہیں، نماز یوں پڑھنا چاہیے، روزہ یوں رکھنا چاہیے، حج یوں کرنا چاہیے۔ نبی ممبر پر بیٹھے ہوئے فضائل بیان کر رہے تھے، اتنے میں مسجد کے دروازے میں شہر علم کے دروازے کا بیٹا داخل ہوا۔
صلی علی محمد وعلی محمد۔ مسجد کے دروازے میں شہر علم کا بیٹا داخل ہوا، شہر علم کے دروازے کا وارث ظاہر ہوا۔ امام تیزی سے نانا کی طرف بڑھے، آبا قدموں کو کعبہ سمجھ کے لپٹ گئی۔ پا امام کو کعبہ سمجھ کے لپٹ گئی، غلاف کعبہ بنی۔ امام فرش مسجد پر آئے، مسجد کے ہونٹ چپ کیوں رہتے؟ جس میں امام کے کعبے کو چومنے لگے۔ نبی منبر پر بیٹھے تھے، ابھی تک بیان کر رہے تھے مسائل، لیکن سامنے آ گیا مرکز فضائل۔ میرے ساتھ ہیں آپ؟ ابھی تک بیان کر رہے تھے یہ نماز کا مسئلہ، یہ روزے کا مسئلہ، یہ حج کا مسئلہ، یہ زکوٰۃ کا مسئلہ، کہ نظر آ گیا مرکز فضائل۔ نبی نے مسائل کو روکا، امام کو گود میں اٹھایا، منبر پر آئے، آواز دی ھذا الحسین فارفو۔ کیا کہا؟ یہ میرا حسین ہے، اسے مانو۔ کہا نہیں، یہ میرا حسین ہے، اسے پہچانو۔ پہلے تو یہی پہچانو کہ جب یہ آئے تو مسائل بیان نہ کرنا، فضائل بیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ نبی کی سیرت پر چلنا واجب ہے، نبی کی اتباع کرنا واجب ہے۔ نبی نے ممبر سے اتر کے، مسائل کو روک کے، فضائل سنا کے تمام ممبر پر آنے والوں کو تہذیب ممبر سکھائی ہے۔ آنے والے کو تہذیب ممبر سکھائی ہے کہ حق کے ممبر ہے فضائل اہل بیت۔ جب یہ آئیں تو مسائل روک دینا، جب یہ آئیں تو مسائل روک دینا، چاہے مسجد میں آئیں چاہے ماہ محرم میں آئیں۔ ان کے فضائل بیان کرنا، یہی عزیزو، یہی تہذیب ممبر ہے، اور یہی طریقہ مجلس ہے، اور یہی ہمارے شہر لکھنؤ کا طریقہ ہے، جہاں سے خطابت کا بیج بویا گیا اور یہ شجر خطابت ہرا بھرا ہوا۔ یہیں سے ہر جگہ کے لوگوں نے آ کے ثمر خطابت حاصل کیا۔ لکھنؤ والوں کو مجلس سننا نہ سکھائیے، یہاں سے سیکھ کے جائیے۔ اس لیے کہ تہذیب مجلس، تہذیب مجلس یہی ہے کہ فضائل اہل بیت بیان کیے جائیں۔ تہذیب مجلس یہی ہے کہ مناقب اہل بیت بیان کیے جائیں۔ مسائل کی دشمنی نہیں ہے، مسائل بھی اہل بیت کے در سے ملے، لیکن ہر چیز کا ایک تک ہوتا ہے، ایک موقع ہوتا ہے، ایک محل ہوتا ہے۔ نوحہ پڑھنا عبادت، صرف عبادت ہی نہیں، جناب نوح کی سیرت، مرثیہ، جان مجلس۔ لیکن نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ اگر کوئی نماز پڑھنے کھڑا ہو اور نماز میں نوحے پڑھنے لگے، مرثیے پڑھنے لگے، منقبت پڑھنے لگے، تو کیا نوحہ پڑھنا غلط ہے؟ کہ نوحہ پڑھنا غلط نہیں ہے، نماز میں وہی پڑھو جو نبی نے پڑھا، تو ممبر سے وہی کہو جو غدیر میں سنا۔
ہمارے جتنے بزرگ گزرے ہمارے جتنے بزرگ گزرے، ہمارے شہر لکھنؤ کے جتنے بزرگ علماء گزرے، جتنے بزرگ خطبہ گزرے، سب جب ممبر پائے تو فضائل پڑھے انہوں نے. اس لیے کہ نماز میں وہی پڑھا جائے گا جو نبی نے بتایا ہے. تو جس نبی نے بتایا کہ نماز میں سورے پڑھنا چاہیے، اسی نبی نے کہا زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب. مجلس میں جناب امیر کا ذکر ہونا چاہیے، مجلس میں فضائل اہل بیت پڑھنا چاہیے. عزیزو یہ تہذیب مجلس ہے. دیکھیں بات کہاں سے کہاں نکلی جا رہی ہے. پیغمبر نے سکھایا، مرکز فضائل کو دیکھا، مسائل کو روکا، فرمایا ھذا الحسین فارفو، یہ میرا حسین ہے. یہ نہیں کہا اسے مانو، کہا اسے پہچانو. دونوں ہاتھوں پہ امام کو اٹھایا، مولا حسین کو اٹھایا، کہا اسے پہچانو. ارے یہ عجیب معرفت کی تاکید ہے کہ کہیں بیٹے کو ہاتھوں پر اٹھایا جائے، کہیں باپ کو ہاتھوں پر اٹھایا جائے. یہاں بھی پہچانوانے کے لیے غدیر میں بھی علی کو منوایا نہیں ہے، غدیر میں بھی پہچانوایا ہے. اس لیے کہ مانتے تو لوگ علی کو غدیر سے پہلے بھی تھے. بھائی شب ہجرت مولا سوئے، شجاعت کو سب نے مانا، پتھر پہ عالم گاڑا، طاقت کو سب نے مانا، 2 انگلیوں سے در خیبر اکھاڑا، قوت کو سب نے مانا. خیبر سے لوٹتے میں سارا سونا فقیروں میں بانٹ دیا، سخاوت کو سب نے مانا. خیبر سے لوٹتے میں جناب امیر نے اپنے حصے کا سارا سونا فقیروں میں تقسیم کر دیا. سخاوت کو سب نے مانا. تورات والوں کا فیصلہ تورات سے کیا، انجیل والوں کا فیصلہ انجیل سے کیا، زبور والوں کا فیصلہ زبور سے کیا، قرآن والوں کا فیصلہ قرآن سے کیا. علی کی عدالت کو سب نے مانا. ارے مسلمان تو مسلمان، شب ہجرت تو لوگ نبی مان بیٹھے تھے. تو غدیر میں منوایا نہیں ہے، غدیر میں پہچنوایا ہے. اگر منوانا ہوتا تو خالی علی مولا کہتے کہ میرے بعد من بعدی یہ علی مولا ہے. پہچنوانا تھا، لہذا صرف علی مولا نہیں کہا، من کن تو مولا. توجہ فرمائیے گا، من کن تو مولا فہذا علی مولا. خالی ھذا علی مولا نہیں کہا، پہلے کا من کن تو مولا. بھائی یہ لفظ کن تو نبی کے لبوں پر 2 بار آیا. ایک بار تب آیا کن تو نبیًا بین آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا، دنیا میں آ کے نبی نہیں بنا، میں پہلے سے نبی تھا. کن تو نبیًا، پہلے سے نبی تھا. کن تو مولا، من کن تو مولا. نبی غدیر سے مولا نہیں تھے، پہلے سے مولا تھے. جیسے پہلے سے نبی تھے ویسے ہی نبی خود بھی تو مولا ہیں، پہلے سے مولا تھے. نبی بھی غدیر سے پہلے سے مولا تھے. تو کس کے مولا تھے؟ نبی آدم کے مولا تھے، نوح کے مولا تھے، موسیٰ کے مولا تھے، عیسیٰ کے مولا تھے. جس کا میں مولا، اس کا یہ علی مولا. غدیر میں منوایا نہیں ہے، پہچنوایا ہے کہ آدمیوں کے مولا کو علی نہیں کہتے، آدم کے مولا کو. نبی آدم کے مولا، مولا علی آدم کے مولا، آدم کا مولا علی علی، نوح کا مولا علی علی، ابراہیم کا مولا علی علی، موسیٰ کا مولا علی علی، عیسیٰ کا مولا علی علی. یہی تو نعرہ لگانے کو نوجوان بے چین رہتے ہیں. ارے یہ نعرہ اعلان کرتا ہے کہ ماننے والے نہیں بیٹھے، پہچاننے والے.
دلیل ہے کہ یہ ماننے والوں کا مجمع نہیں ہے، پہچاننے والوں کا مجمع ہے۔ ماننے والے سمجھے کہ آدمیوں کا مولا علی ہے، نبی نے من کنتو کہہ کے سمجھایا یہ آدم کا مولا ہے، یہ نوح کا مولا ہے، ابراہیم کا مولا ہے، اسماعیل کا مولا ہے، موسیٰ و عیسیٰ کا مولا ہے۔ اب جب پہچنوا کے اترے تو لوگ مبارکباد دینے لگے۔ ایک صاحب بڑھے، کہا مبارک ہو ابو طالب کے بیٹے، آپ تمام مومنین اور تمام مومنات کے مولا ہو گئے اور میرے بھی مولا ہو گئے۔ ابو طالب کا بیٹا بھی کہا، مومنوں کا مولا بھی کہا، ابو طالب کا بیٹا بھی کہا، مومنوں کا مولا بھی کہا، ابو طالب کا بیٹا بھی کہا، مومنوں کا مولا بھی کہا۔ وار قدرت الہی بیٹے کے ساتھ ساتھ باپ کے ایمان کا کلمہ بھی پڑھوا لیا۔ جناب ابو طالب کے ایمان کا کلمہ بھی اللہ نے پڑھوا لیا۔ اب ادھر لوگ مبارکباد دے رہے تھے کہ مغرب کا وقت آیا، غدیر میں مغرب کا وقت آیا۔ ظہرین کی نماز کے بعد اعلان کیا تھا نا، آغائے سید محمد شیرازی علی اللہ مقامہ کی کتاب الفقہ 119 جلدیں ہیں، وہ 9ویں جلد میں لکھتے ہیں کہ جیسے ہی مغرب کا وقت آیا جناب سلمان اذان دینے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جناب سلمان، بلال نہیں، جناب سلمان، اور انہوں نے اذان میں کہا اشہدو انا علی ولی اللہ۔ تو ایک صاحب نبی کی طرف لپکے، کہا یا نبی اللہ سلمان کیا کہہ رہے ہیں؟ نبی نے کہا خاموش، یہی تو ابھی میں ممبر پر کہہ رہا تھا۔ لیجئے وہیں سے یہ بھی فیصلہ ہو گیا، وہیں سے دو گروہ ملے، وہیں سے دو طبقے ملے کہ ماننے والے اعتراض کریں گے، پہچاننے والے اذانوں میں اعلان کریں گے۔ کہ ماننے والوں اور پہچاننے والوں کی پہچان ہے۔ اعلان غدیر سے پہلے اذان جناب بلال نے کہی تھی، مؤذن رسول تھے جناب بلال۔ اعلان غدیر سے پہلے جناب بلال نے اذان کہی، لیکن مغرب کی اذان جناب بلال نے نہیں کہی ہے، مغرب کی اذان جناب سلمان نے کہی ہے۔ یا نبی اللہ جناب بلال محترم ہیں، مؤذن ہیں، معزز ہیں، مکرم ہیں، اعلان غدیر کے بعد بھی انہی سے اذان کہلوائیے۔ یہ سلمان کو کیوں چنا؟ کہ بلال کا رتبہ اپنی جگہ، مگر سلمان ایمان کے جس درجے پر ہے بلال ابھی وہاں نہیں پہنچے۔ اس کا مطلب اعلان ولایت وہی کرتا ہے جس کے ایمان کا درجہ بلند ہوتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اب سنیے، پہچنوایا ہے کہ جس کا میں مولا، اس کا یہ علی مولا۔ آدم سے لے کے عیسیٰ تک سب کے مولا نبی، تو ان سب کے مولا علی۔ کیسا مولا ہے نبی؟ مولا علی کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ وہ کیسے مولا ہے؟ آج میں چاہتا ہوں نبی کے بارے میں دکھا دوں، سنا دوں کہ یہ کیسے مولا ہے۔ من کن تو مولا، جس کا میں مولا، اس کو سمجھیے تو وہ سمجھ میں آئیں گے۔ یہ کیسا مولا ہے؟ یہ کیسا مولا ہے؟ یہ جو من کن تو مولا والا مولا ہے، یہ کیسا مولا ہے؟ یہ ایسا مولا ہے کہ قرآن میں آیت میثاق موجود ہے۔ اب آخری آدمی تک توجہ چاہتا ہوں۔ آیت میثاق میں اللہ نے آدم سے شیش تک، شیش سے انوش تک، انوش سے قینان تک، قینان سے مہلائل تک، مہلائل سے یارد تک، یارد سے لمک تک، لمک سے نوح تک، نوح سے حام تک، حام سے سام تک، سام سے ابراہیم تک، ابراہیم سے اسماعیل تک، اسماعیل سے اسحاق تک، اسحاق سے ایوب تک، ایوب سے یعقوب تک، یعقوب سے یوسف تک، یوسف سے حمل تک، حمل سے یہودا تک، یہودا سے موسیٰ تک، موسیٰ سے ہارون تک، ہارون سے یوشع تک، یوشع سے عیسیٰ تک، عیسیٰ سے شمون تک۔ اللہ نے سارے نبیوں سے وعدہ کیا کہ وعدہ کرو کہ جب یہ نبی آئے گا، کون؟ یہ جو من کنتو مولا والا ہے، کہ جب یہ آئے گا تو تم سب اس پر ایمان لانا اور اس کی نصرت فرمانا۔ نصرت رسول کا وعدہ لیا گیا۔ اس پہ مجھے تو ایک نکتہ پڑھنا ہے، پورا خمسہ مولانا میثم زیدی صاحب کو پڑھنا ہے۔
26 محرم سے 30 محرم تک حل جزاء الاعلان الا الاعلان. صلوات بھیجے محمد والے محمد. رب آواز بلند صلوات بھیجے محمد والے محمد. نصرت رسول کے موضوع پر پران کی مسجد پر 26 محرم سے 30 محرم تک میثم زیدی صاحب نصرت رسول کے موضوع پڑھیں گے. اب سنیے گا، یہی تحفہ آج آپ کی خدمت میں پیش کرنا تھا کہ کیسا مولا ہے یہ کہ ہر نبی پر واجب ہوا کہ جب یہ آئے تو ایمان لاؤ اور نصرت کرو. خالی نصرت نہیں، پہلے ایمان لاؤ تب نصرت کرنا. نصرت رسول کی شرط یہ ہے کہ نصرت رسول کے لیے ایمان ضروری، جیسے عبادت کے لیے اسلام ضروری. بھائی ذرا مشکل سی بات ہے، مشکل کشا کے صدقے میں آسان ہوگی. نصرت رسول یہ ایسا مولا کہ اس کی نصرت کے لیے ایمان ضروری، جیسے عبادت کے لیے اسلام ضروری. شریعت کسی کافر کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتی، شریعت کسی کافر کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں دیتی. اگر کوئی کافر نماز پڑھے کہا جائے گا پہلے کلمہ پڑھو پھر نماز پڑھنا، پہلے کلمہ پڑھو پھر روزہ رکھنا، پہلے کلمہ پڑھو پھر حج کو جانا. جیسے عبادت کے لیے اسلام ضروری ہے، ویسے ہی نبی کی نصرت کے لیے ایمان ضروری ہے. جو مسلم نہ ہو اسے شریعت عبادت نہیں کرنے دیتی، تو جو مومن نہ ہو اسے شریعت نبی کی نصرت نہیں کرنے دیتی. بھائی پردہ اٹھتے میں علامہ زعیم فاطمی نے واقعہ لکھا کہ جناب حمزہ نبی کے چچا، اعلان ایمان سے پہلے ابو جہل نے نبی کی شان میں گستاخی کی تو انہوں نے اپنی تلوار کے نیام سے اس کے سر کو زخمی کیا اور نبی کے پاس آئے تو نبی نے کہا ابھی میں راضی نہیں ہوا، پہلے اعلان ایمان کیجئے پھر میری نصرت کیجئے. قانون کیا ہے نبی کی نصرت کا کہ پہلے ایمان لاؤ تب نبی نصرت قبول کریں گے. جو ایمان نہ لائے گا اسے نصرت نہیں کرنے دی جائے گی. جیسے جو اسلام نہ لائے اسے نماز نہیں پڑھنے دی جائے گی، اسے روزہ نہیں رکھنے دیا جائے گا. نہ جانے آپ وہاں پہنچ رہے ہیں جہاں میں پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ نہیں. شرط نصرت یہ ہے کہ جو مومن ہوگا نبی اسی کی مدد لیں گے. جناب حمزہ کو روک دیا، کیوں کا اعلان ایمان نہیں کیا. حمزہ نے کتنی مرتبہ نصرت کی کا ایک بار بغیر ایمان کے جس نے ایک بار مدد کی اسے نبی نے روک دیا. ابو طالب نے کتنی بار مدد کی. ارے کیا سن رہے ہیں آپ؟ کتنی مرتبہ مدد کی کا کوئی شمار ہی نہیں ہے. اب جا کے نبی سے پوچھو کہ حمزہ کو روکنے والے ابو طالب کو کیوں نہ ٹوکا. یا تو ابو طالب کو صاحب ایمان مانو یا اسلام پر کافر کا احسان مانو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. سنا آپ نے؟ اس سے بہتر باواد بلند صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اور فرمایا آپ نے یہ ایسا مولا ہے کہ غیر مومن کی مدد نہیں لی جا سکتی. تو جب یہ ایسا مولا کہ غیر مومن کوئی نصرت نہیں کر سکتا
تو علی ایسا مولا کہ کوئی منافق علی سے محبت نہیں کر سکتا۔ عزیزوں، گفتگو کو منزل آخر تک لے آیا میں، ان کو پہچنوایا گیا ہے دعاؤں کے ذریعے، خالی منوانے کا حکم نہیں ہے۔ پہچانو ان کا رتبہ کیا ہے، پہچانو ان کی حقیقت کیا ہے، ان کا جسم دیکھ کے کنفیوز نہ ہو کہ یہ بھی جسم انسانی میں ہے، ہم بھی جسم انسانی میں ہیں۔ انہیں اپنا جیسا نہ سمجھ بیٹھنا، ارے یہ ان کا جسم اور ہے، تمہارا جسم اور ہے۔ تمہارا جسم جس کمرے میں پیدا ہو وہ نجس ہو جاتا ہے، ان کا جسم جس کعبے میں آئے وہ پاک۔ جس کے دل میں علی کی ولایت ہے، دونوں ہاتھ بلند کر کے، ایک آدمی سے لے کے آخری آدمی تک، دونوں ہاتھ بلند کر کے دل سے نعرہ حیدری، ان کو پہچانو۔ یہ دعائیں اسی لیے دی گئیں کہ دعاؤں کے ذریعے پہچانو یہ کون ہے۔ دعائیں بھی معرفت اہل بیت کا ذریعہ ہیں۔ خوب پڑھیے دعائیں، مگر ترجمے کے ساتھ پڑھیے۔ جب دعاؤں میں یہ لفظ آئے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألوکا باسمک العظیم العظم، اے اللہ تجھے تیرے اس نام کا واسطہ جو عظیم و اعظم ہے۔ تو پھر سوچنا یہ کون سا نام ہے، یہ لکھنے والا نام نہیں ہے، یہ چلنے پھرنے والا نام ہے۔ میں پورا خمسہ پڑھ چکا ہوں گزشتہ برس، دہرانا نہیں چاہتا۔ معرفت کے لیے دعائیں تعلیم کی گئی، صحیفہ کاملہ عطا کیا گیا، ہر روز کی دعائیں بتائی گئیں، ہر مہینے کی دعائیں بتائی گئیں کہ جب مہینہ شروع ہو ماہ اول کی نماز بتائی گئی، اس کی دعا بتائی گئی۔ چاند کو دیکھو تو یہ دعا پڑھنا، یہاں تک دعا موجود ہے کہ جب چاند کو دیکھنا، اور رمضان ماہ رمضان کے چاند کو دیکھنا، تو چاند کو دیکھ کے کہنا اے چاند میں بھی اس پر ایمان لاتا ہوں جس نے تجھے خلق کیا ہے۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ چاند سے کہہ رہے ہیں، آسمان کے چاند سے کہہ رہے ہیں کہ چاند تو گواہ رہنا۔ واہ بھائی، آسمان کا چاند سن سکتا ہے تو اگر قمر بنی ہاشم دعا سن رہا ہے تو پریشانی کی کون سی بات ہے؟ معرفت کرائی جائے۔ عزیزوں، معرفت کے لیے دعائیں عطا ہوئی کہ دعائیں ترجموں کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ جب دعا پڑھیے تو اس کا ترجمہ ٹرانسلیشن کے ساتھ دعا پڑھیے، تب معلوم ہوگا کہ آل محمد نے دعاؤں کے ذریعے ہمیں خزانے معرفت اہل بیت عطا کیا۔ شاید پہلی یا دوسری مجلس میں نے یہ جملہ عرض کیا تھا کہ اس زمانے کے حالات ایسے نہیں تھے کہ جو فضائل کی کتابیں لکھی جاتی، اب فضائل اور عرفان اہل بیت کے چاہنے والوں تک کیسے پہنچایا جائے؟ تو یہ آل محمد کا احسان ہے کہ فضائل کے کعبے پر دعاؤں کا غلاف ڈال دیا۔ غور فرمایا آپ نے؟ مولا سلامت رکھیں آپ کی سماعتوں کو کہ فضیلتوں کے کعبے پر دعا کا غلاف ڈال دیا کہ اگر فضائل کی کتابوں تک رسائی نہ ہو پائے تو دعائیں پڑھنا، سمجھ کے پڑھو گے تو انہی میں فضائل ملیں گے۔ تو اگر تم فضائل سے بھاگنے کے لیے دعا پڑھو گے تو پھر دعا بھی چھوڑ کے کہیں اور جاؤ، اس لیے کہ دعاؤں میں بھی علی علی ہی ہے۔ میں نے پڑھی تھی نا ایک دعا دوسری مجلس میں، یا محمد یا علی، یا علی ہو یا محمد۔ کیا انتظام کیا اللہ نے کہ مجلس میں یا علی نہیں سنتے،
دعاؤں میں تمہیں خود نعرہ لگانا پڑے گا. ہر جگہ ان کو رکھا ہے کہ دعاؤں کے ذریعے آل محمد تک آؤ تاکہ عرفان حاصل ہو. معرفت شرط ہے. بس عزیزوں تمام کر دی میں نے گفتگو. موضوع تو کل ہی مکمل ہو گیا تھا. آج اتمام حجت کے لیے اس لیے کہ اتنا بڑا مجمع آج اپنے مولا کے اوپر آنسو بہانے کے لیے خاص ایک جذبہ گریہ لے کے آتا. یہ فضائل بھی اسی لیے رکھے, مصائب سے پہلے فضائل اسی لیے رکھے ہمارے بزرگوں نے کہ فضائل سے پہچانو کہ کسے رو رہے ہو. فضائل اس لیے کہ پہچانو کون مار ڈالا گیا, کس کا گھر اجڑ گیا, کس کی بستی لٹ گئی, کون پیاسا شہید ہو گیا, کس کے بچے کے گلے پر نشانہ تاک کے تیر مارا گیا, کس کے ساتھ کیا کیا گیا. رونا اسی کا نہیں ہے کہ کیا کیا گیا. اتنے نیزے مارے گئے, اتنے خنجر مارے گئے, اتنے گھوڑے لاش پر دوڑائے گئے. یہ تو عزیزوں سب اپنی جگہ ہے. جناب سیدہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ بی بی نے اتنی صحت و طاقت دی کہ آج یہ 5ویں مجلس آ گئی ہے. لہذا میں نے فضائل میں خاص تخفیف کی تاکہ شکریہ کے طور پر آنسوؤں کا تحفہ بی بی کی بارگاہ میں پیش کیا جا سکے. اسی پر خالی روتے نہیں ہیں ہم کہ کیا کیا گیا, رونا اس پر بھی آتا ہے کس کے ساتھ کیا کیا گیا. مدینہ تھا اور جناب سکینہ کا سن 2 برس کا تھا, 2 سال کا تھا, اور مولا حسین اپنی بیٹی کو گود میں لے کے مدینے کی گلی میں نکلے کہ بالیاں بیچنے والا آیا. آقا نے اس کو بلایا اور 2 بالیاں خرید کے اپنے ہاتھوں سے اس بچی کے اپنی بیٹی کے کانوں میں, بی بی سکینہ کے کانوں میں وہ بالیاں پہنائی. ہاں یہ مدینہ ہے جہاں بالیاں پہنائی گئی. وہ بالیاں بیچنے والا جانے لگا. امام نے کہا کہ ذرا ٹھہر جا, تیرے پاس 2 بالیاں اور بھی ہیں. تو اس نے کہا ہاں ہیں آقا. کہ وہ بھی میرے ہاتھ بیچ دے. اس نے امام کے ہاتھ وہ فروخت کی. امام نے قیمت دی اور جب وہ جانے لگا تو اس سے کہا ابھی جانا نہیں. اسے روک کے وہ 2 بالیاں حضرت نے اپنی بیٹی کے ماتھے سے مس کی اور اس بالی والے سے کہا کہ اسے اپنے پاس رکھ لے. اس نے کہا آقا خرید کے واپس کیوں کر دی؟ کہا واپس نہیں کی ہیں, یہ میری امانت ہے, بہت حفاظت سے رکھنا. یہ اس لیے تجھے دی ہیں کہ اب اگر کہیں کوئی یتیم بچی نظر آ جائے تو میری سکینہ کے نام پر اس کے کانوں میں پہنا دینا. عزیزوں کس کے ساتھ کیا کیا گیا؟ ارے جو دوسروں کی یتیماؤں کے لیے بندوں کا انتظام کرے, ہائے شام غریبہ کہ شمر آگے بہا. بچی نے کہا شمر مجھے بالیاں اتارنا نہیں آتی. اللہ آوازیں بلند ہو گئی. اللہ کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے. اتنا بڑا مجمع, پہلی محرم سے چاند رات سے 10 تک آپ روئے, اور پھر 15 محرم سے آج 19 محرم ایک بے کس کے 10ویں کا دن آ گیا. آپ یہاں پر رو رہے ہیں. رونے سے آپ کا دل نہیں بھرا. فضائل میں تو دیکھا جاتا ہے کہ اکثر لوگ کسی ضرورت سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں, لیکن مصائب میں ایک آدمی نظر نہیں آتا کہ مصائب شروع ہو گئے وہ چلا جائے. کیوں نہیں جاتے؟ کہا ہم فضائل میں ضرورت کے تحت جا سکتے ہیں, مصائب میں نہیں جاتے. کیوں نہیں جاتے؟ کہا اس لیے کہ مصائب میں خالی مومنین نہیں بیٹھے ہوتے ہیں, حسین کی دکھیا ماں فاطمہ بھی بیٹھی ہوتی اور رونے سے دل نہیں بھرا ہے. رونے سے کتنے مصائب سنتے ہیں آپ, دل نہیں بھرتا ہے. اور وہی مصائب سننے کی خواہش ہوتی ہے, لوگوں کی فرمائشیں ہوتی ہیں. پہلی مجلس میں کچھ نوجوانوں نے فرمائش کی تھی کہ میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا, ایک نوحہ ہے کہ خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی, مانگتا رہ گیا احمد کا نواسا پانی. وہ سن لیجئے مصائب. اور آج مجلس کے بعد شبیہ تابوت کی زیارت بھی ہوگی, اور نوجوان مولا حسین کے نام پر خون بھی بہائیں گے. یہ خون تو بہتا رہے گا. مولا حسین نے شب عاشور چوتھے امام سے کہا تھا میرے لال, یحییٰ کی شہادت کے بعد
500 برس تک خون جاری رہا جب تک یحییٰ کا انتقام نہ ہو گیا۔ میرے لال جب تک میرا وارث میرے خون کا انتقام نہ لے گا دنیا میں میرے نام پر خون جاری اور ساری رہے گا۔ کبھی دیواروں سے نکلا، کبھی پتھروں سے نکلا۔ سنیں آپ، حیدرآباد میں ایک لڑکا تھا، وہ یہ نوحہ پڑھتا تھا، خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی، مانگتا رہ گیا احمد کا نواسا پانی۔ غریب لڑکا تھا، اس کی بہن کی شادی طے ہوئی تو ایک کرمانی صاحب رہتے تھے حیدرآباد میں، وہ ان کے پاس گیا، صاحب حیثیت تھے، اور ان سے کہا کہ میری بہن کی شادی ہے، قرض دے دیں تاکہ اس کی شادی ہو جائے۔ انہوں نے قرض دیا اور کہا کہ اسے واپس نہ کرنا، اس کی ادائیگی یوں کرنا کہ جب میں مر جاؤں اور مجھے قبر میں اتار دیا جائے تو قبر میں اتر کے یہ نوحہ پڑھ دینا کہ خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی، مانگتا رہ گیا احمد کا نواسا پانی۔ بہت پہلے میں نے پڑھا تھا یہ، لیکن ماشاءاللہ نوجوانوں کو ابھی یاد تھا جنہوں نے مجھے یاد دلا دیا۔ مانگتا رہ گیا احمد کا نواسا۔ لیجئے وہ نوجوان گیا، بہن کی شادی ہوئی، کچھ عرصہ گزرا کہ اسے خبر ملی کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ قبرستان میں آیا اور قبرستان میں ابھی پٹھرے رکھے جانے تھے کہ اس نے ان کے ورثاء سے کہا کہ ابھی پٹھرے نہ لگائیں، انہوں نے وصیت کی تھی مجھے یہ نوحہ پڑھنا ہے۔ لیجئے قبر میں اترا اور نوحہ پڑھا کہ خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی، مانگتا رہ گیا احمد کا نواسا پانی۔ ابھی اس نے نوحہ پڑھا تھا کہ سارے مجمع نے حیرت سے دیکھا کہ لاش کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ اللہ اکبر، لاش کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سمندر جاری ہو گیا، کفن نم ہونے لگا۔ تو کچھ افراد یہ سمجھے کہ اکثر ایسی کنڈیشن ہوتی ہے، ایک پری کوما ہوتا ہے، کوما ہوتا ہے کہ شاید یہ کوما میں چلے گئے ہوں، ورنہ اچھی خاصی دیر کے بعد تدفین ہوئی، آنکھوں سے پانی نکلنے کا کیا مطلب؟ تو ایک ڈاکٹر ریڈی تھا جو بہت بڑا ڈاکٹر حیدرآباد کا، اسے وہیں بلایا گیا۔ اس نے نبض دیکھی، دل کو دیکھا، پلس دیکھی، اس نے کہا کہ امپاسبل، ان کی موت کو 12-14 گھنٹے ہو چکے ہیں، کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ ان میں زندگی کے کوئی آثار ہو۔ تو اسے لوگوں نے واقعہ سنایا تو اس نے کہا مجھے بھی سناؤ کیا پڑھا گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اب جو پھر سے نوحہ شروع ہوا، خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی، مانگتا رہ گیا احمد کا نواسا پانی۔ ابھی نوحہ شروع ہوا کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو اس ڈاکٹر ریڈی نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ یہ بات عقل سے ماورا ہے، ہماری میڈیکل سائنس بھی اس بات کو سمجھنے میں ناکام ہے، بس میں بھی ایک مذہبی آدمی ہوں، میں بھی ایک دھارمک آدمی ہوں، میں اس کے بارے میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ نہ جانے جو یہ پڑھ رہا ہے اس میں کیا اثر ہے کہ یہ سننے کے لیے روح آتی ہے اور پھر نکل جاتی ہے۔ عزاداروں فیصلہ کرو، جب ایک عزادار کی روح نوحہ سننے آتی ہے تو حسین کی ماں، حسین کی یتیمہ، حسین کی ماں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مادر حسین نہ آتی ہوں گی، اے بی بی زہرا، خدمت میں کمی ہے اسے معاف کیجیے گا، بی بی جو کوتاہی ہوئی ہو اسے بخش دیجیے گا، بی بی گو عمر بھر حسین پر آنسو بہائیں گے، حق غم حسین ادا کر نہ پائیں گے، بی بی معاف کیجیے گا۔ شام غریبہ ہم فاقہ شکنی کر کے گھر میں چلے گئے، آپ کی سکینہ اس وقت بھی پیاسی تھی، بی بی معاف کیجیے گا ہم بستروں پر لیٹے ہیں، آپ کی بیٹیاں بازاروں میں پھرا بی بی اس زمانے میں تو ہم خاص معافی مانگتے ہیں آپ سے، بی بی ہم میں عرفان غم حسین نہیں، بی بی بڑے غم کا زمانہ ہے، بی بی ہمارے جسم کی مجبوری ہے
کہ ہم نے 10 محرم کے بعد پیروں میں نالین ڈال دی. بی بی یہ زمانہ تو وہ زمانہ ہے کہ آپ کے سجاد کے پیروں میں آبلے پڑ گئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب آج دیکھیے میں کتنا پڑھتا ہوں. ابھی نوجوان قمع بھی لگائیں گے. جب مجلس تمام ہو جائے گی مولا حسین کے نام پر خون بھی بہائیں گے. ہاں یہ خون کا ماتم. میں نے اپنے ماموں طاہر جولی صاحب مرحوم سے حیدرآبادی کا یہ واقعہ سنا تھا کہ 8-9 سال کے بچے نے قمع لگائی اور ایسی قمع لگائی کہ بے ہوش ہو گیا. عاشور کا دن تھا. میڈیکل کالج آف حیدرآباد میں لے جایا گیا. ڈاکٹروں نے پلس دیکھی اور کہا کہ یہ بچے گا نہیں. پھر بھی آپریشن تھیٹر میں لے جایا گیا سرجری کے لیے. تو اس کی ماں بھی باہر بیٹھی تھی. عورتوں نے کہا بی بی صبر کرنا, آج تو پرسہ بھی نہیں دیا جا سکتا. ہاں بلال کاظمی نے کیا خوبصورت شعر کہا ہے کہ عاشور کو ہم رہتے ہیں محتاط یہاں تک, اولاد بھی مر جائے تو پرسہ نہیں لیتے. اللہ ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے. عاشور کو ہم رہتے ہیں محتاط یہاں تک, اولاد بھی مر جائے تو پرسہ نہیں لیتے. اس بی بی کو عورتوں نے تسلی دی کہ آج عاشور کا دن ہے, تو خوش نصیب ہے کہ تیری گود کو رباب کی اجڑی ہوئی گود کا صدقہ مل گیا. رونا نہیں, آج اپنے آقا حسین کو یاد کر کے رونا. تو اس عورت نے کہا میں یہ سوچ کے نہیں رو رہی ہوں کہ میرا بیٹا مر گیا, ایک اکلوتا بیٹا تھا میرا, اب گھر سے علم لے کے کون نکلے گا, فرش ازا کون بچھائے گا. اور پھر واسطے دینا شروع کیا. ام لیلا تمہیں 18 برس کے اکبر کا واسطہ, آقا حسین تمہیں 6 مہینے کے اصغر کا واسطہ, ارے میرا بیٹا واپس کر دو. لوگ بیٹھے ہوں گے جنہوں نے طاہر جولی صاحب کی زبانی آپ حضرات نے سنا ہوگا یہ معجزہ. ہمارے حیدر ماموں, اعجاز ماموں, اصغر چچا, تمام افراد نے سنا ہوگا یہ واقعہ, نہ جانے کتنی مرتبہ پڑھا. ابھی وہ دعا کر رہی تھی کہ آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا, وہ دیکھا وہ بچہ دوڑتا ہوا آیا اور اپنی ماں کا دامن پکڑ کے کہا ماں مجھے واپس کیوں بلا لیا. مجھے واپس کیوں بلا لیا. اس سے پوچھا گیا کہ تجھے ہوا کیا تھا, کیسے زندہ ہو گیا. کہا میں اوٹی میں لیٹا ہوا تھا, غشی کا عالم تھا کہ ایک مرتبہ میری آنکھوں میں ایک اجالا پیدا ہونا شروع ہوا, کمرے میں ایک نور ظاہر ہوا. میں نے دیکھا ایک بزرگ, بکھرے ہوئے بال, کھلا ہوا گریبان, چڑھی ہوئی آستینیں اندر آئے. میرا سر اپنے زانو پر لیا, میرے بالوں میں کنگھی کی, کہ ہم تجھے لینے آئے ہیں, تو نے ہمارے نواسے کا ماتم کیا, تو نے ہمارے حسین غریب کا ماتم کیا. کہا بھی میرے سر کا زخم صحیح ہوا تھا, مجھے درد سے واقع ہوا تھا, میری تکلیف دور ہوئی تھی کہ ایک اور نور کمرے میں ظاہر ہوا. اب جو میں نے دیکھا تو کوئی شہید آ رہا ہے, امامے کے پیچ کٹے ہوئے, چہرے میں خون بھرا ہوا, سر سے پاؤں تک خون میں ڈوبا, اور اس نے آ کے کہا نانا نانا اس کو واپس کر دیجئے, اس کی ماں مر جائے گی. اللہ نانا اسے واپس کر دیجئے. ماشاءاللہ یہ اسی کو گریا کہتے ہیں. امام نے کہا ایسے رو جیسے ہماری جدہ فاطمہ روتی ہیں. رونے میں نوجوانوں جہاں جہاں آوازیں ہوں کوئی شرم نہ کرنا, اس لیے کہ یہ تمہارا رونا رونا نہیں ہے, سیدہ کے دل کا زخم کا مرہم ہے. آج آپ کو بی بی سیدہ دامن اٹھا کے دعا دے رہی ہوگی, بے مراد مراد لے کے جائیں گے. سنیں نانا نانا اسے واپس کر دیجئے, اس کی ماں برداشت نہیں کر رہی, مر جائے گی اس کی ماں. کہتا ہے ابھی انہوں نے کہا تھا کہ رسول خدا نے کہا جا تجھے تیری ماں کے پاس واپس کیا گیا. قتیل ماریا
اے ذبیح نینوا، اے وہ جسے رلا رلا کے مار ڈالا گیا، اے اکبر کے سینے سے نیزہ نکالنے والے، اے اون و محمد کے لاشیں لانے والے، اے اصغر کے گلے سے تیر کھینچنے والے، ارے ایک قاسم کا لاشا کئی جگہ سے اٹھانے والے، ایک ماں کا تڑپنا نہ دیکھا گیا، کربلا میں کیسے دیکھا ہوگا؟ یہ اکبر کی ماں ابھی رو چکی، اب یہ اصغر کا لاشا لیے کھڑے ہیں، 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے، در خیمہ پائے رباب، میں کون ہوں؟ کہا آپ میرے شوہر، اور کون ہوں؟ کہا آپ امام وقت، کہا میں حکم دیتا ہوں صبر کرنا، کہا آقا بسم اللہ، اب جو دامن کو ہٹایا، جو بچہ دودھ اگلتا تھا وہ خون اگلتا نظر آیا، دودھ اگلنے والا بچہ خون اگلتا ہوا واپس آیا۔ بس ایک بات کہی، میرے لال کیا تیرے ایسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ 4 برس کی بہن آئی، کہا بابا ابھی تھوڑی دیر پہلے بھیا رو رہے تھے، اصغر رو رہے تھے، اب تو بہت خاموش ہے میرا بھائی، شاید پانی مل گیا۔ اب جو اصغر کا چہرہ دیکھا، بابا کا بازو دیکھا، کہا بابا یہ اصغر کو کیا ہو گیا، یہ بازو پر کیا ہوا؟ فرمایا یہ زخم تیر نہیں، شغل زندگانی ہے، ہمارے اصغر بے شیر کی نشانی ہے۔ یہ کہہ کے چلے، ننھی سے قبر بنائی۔ عزیزو اگر اس کو احساس کر لیا آپ نے تو رونے کے لیے بہت ہوگا۔ ننھی سے قبر بنائی، اصغر کو لٹایا۔ قبروں کی تدفین میں جاتے ہیں آپ، میتوں کی تدفین میں جاتے ہیں آپ، تدفین کا طریقہ یہ ہے کہ قبر میں جب مٹی ڈالی جاتی ہے تو پائنتی سے ڈالی جاتی ہے۔ اب سوچئے ننھی سی قبر ہے، علی اصغر کو لٹایا، امام چھوٹے سے بچے کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، مٹی ڈالنا شروع کی۔ یہ لیجئے ننھے ننھے پیر چھپ گئے، یہ لیجئے رانیں چھپ گئی، یہ لیجئے کمر چھپ گئی، یہ لیجئے سینہ چھپ گیا۔ اب قبر کے کپڑے پہنے، مٹی کے کپڑے پہنے، علی اصغر کا پھول سا چہرہ۔ ارے اکبر کے نیزے سینے سے نیزہ نکالنا آسان، مٹی لے کے علی اصغر کے چہرے۔ آواز دی، سو میرے اصغر، ابھی دادی آ جائیں گی، گھبرانا نہیں بچے، ابھی ہم بھی آتے ہیں۔ چلے در خیمہ پائے، بیویوں کو سلام کیا۔ ابھی بیویوں کے سلام کرنے سے پہلے آپ اپنے دوستوں کے خیمے میں گئے تھے اور بے تحاشا پکار پکار کے آوازیں دی تھی کہ کہاں ہو میرے حبیب، کہاں ہو میرے سعید۔ امام دوستوں کے خیمے میں گئے، آوازیں دی، پھر اس کے بعد ایک بہت بڑے خیمے میں آئے، اس میں کسی کو پکارا نہیں، اس خیمے میں زمین پر بیٹھ گئے اور بیٹھ کے مٹی کو تھپتھپانے لگے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی کے سینے کو تھپتھپا رہے ہوں۔ اور پھر اب جو امام کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہوئے تو آنسوؤں نے رکنے کا نام نہ لیا۔ یہ خیمہ کسی اور کا خیمہ نہیں تھا، عباس دلاور کا خیمہ۔ اٹھے، بس اپنی منزل پر لا رہا ہوں، بی بی سیدہ میری مدد کریں گی۔ در خیمہ پائے، بہنوں کو سلام کیا، الوداع۔ بیمار بیٹے کے پاس آئے، آپ کو سلام کہلوایا کہ میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا، پانی پینا، میری پیاس کو یاد کر لینا، کوئی مظلوم یاد آئے میری بے کسی کو رو لینا۔ اور پھر شانہ ہلایا، کیا فرمایا، بس ایک یہ وصیت رہے یاد ہے میرے جانی، کرنا نہ فراموش میری تشنہ دہانی۔ ارے 36 پہر گزرے ہیں، پایا نہیں پانی، پانی دے اگر بات میرے ظلم کے بانی۔ تم فاتحہ بابا کا دلا دیجیو بیٹا، اور تھوڑا سکینہ کو پلا دیجیو بیٹا۔ آگے بڑھے، بہن نے دامن تھام لیا، کہ یہ سیدانیاں کہہ رہی یوں نہ جائیں گے آپ بیچوں بیچ کھڑے ہو جائیں، یہ سیدانیاں آپ کی زیارت کریں گی۔ دیکھیے اکثر و بیشتر مختلف جگہوں پر
لوگ ایک دوسرے کی کمر میں ہاتھ ڈال کے حلقے کا ماتم کرتے ہیں. یہ اسی وقت کی یادگار ہے. امام بیچ میں کھڑے ہوئے, سیدانیوں نے حلقہ بنایا. اب ذرا کوئی قلب امام سے پوچھے, ام لیلہ کے چہرے پر نظر پڑی, اکبر یاد آ گیا. ام رباب کو دیکھا, اصغر یاد آ گیا. امامے کو اتارا, ہاتھوں پر رکھا, پالنے والے میرے غم میں ان کو صبر عطا کرنا. چلے تھے. لکھا ہے کہ امام کے 2 بہنیں نہیں تھی, امام کے 7 بہنیں تھی. 7. 2 تو بی بی زینب و کلثوم جناب معصومہ عالم سے تھی. 5 اور بہنیں تھیں جو رشتے میں بہن تھیں مگر سن میں بیٹیوں جیسی تھی. لکھا یہ منظر کلیجے کو توڑنے والا تھا کہ بیویوں کا سلام کیا. لیلا ادھر گری, رباب ادھر گری, لبابہ ادھر گری. ابھی امام چلے تھے کہ 7 بہنیں, ایک بھائی عزیزوں میری طاقت جواب دے رہی ہے. ایک بھائی 7 بہنیں, کوئی کمر سے لپٹا ہے, کوئی پیروں سے لپٹا ہے, کوئی دامن سے لپٹا ہے. پھر حسین جب کہ چلے بعد دوپہر رن کو, نہ تھا کوئی جو سنبھالے لجام توسن کو. سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو, حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو. نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو, فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو. یہ جو بی بی زینب نے بھائی کا بازو پکڑ کے گھوڑے پر بٹھایا, یہ بی بی کا کام تھوڑی تھا, یہ تو 18 برس کے بیٹے کا کام تھا کہ جب امام گھوڑے پر بیٹھنے لگتے تھے تو اکبر بازو پکڑتے تھے, باپ کو گھوڑے پر بٹھاتے تھے. اکبر جو کرتے تھے وہ بی بی زینب نے کیا. آپ کو معلوم ہے آقا عباس کیا کرتے تھے؟ آقا عباس امام کا بازو نہیں پکڑتے تھے, گھوڑے کی رکاب اپنے ہاتھوں میں لے کے امام کے پیروں میں ڈالتے تھے. جو کام بیٹا کرتا تھا وہ بہن نے کیا, جو عباس کرتا تھا وہ کون کرے؟ خیمے کا پردہ اٹھا, ایک برقع پوش بی بی نکلی, رکاب کو لیا, امام کے قدموں میں ڈالا. آپ جانتے ہیں یہ کون ہے؟ ارے عباس کی بیوہ ام لبابہ. الوداع. اللہ اکبر. الوداع الوداع. چلے کہ سکینہ نے دامن تھاما, نیند آئے گی بو آپ کی جب پاؤں گی بابا, میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر, سینے پر سلائے گی تمہیں رات کو مادر. اس نے کہا سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر, شہ نے کہا بس ضد نہ کرو صدقے میں تم پر, رات آئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی. اصغر میرے ساتھ آج وہیں سوئیں گے بی بی, اصغر میرے ساتھ آج وہیں سوئیں گے بی بی. بیٹی کو سنبھالا, بیٹی کو آخری پیار کیا, میدان قتال میں آئے, اتمام حجت فرمائی, پھر بلا کا حملہ کیا. ایسی جنگ آسمان کی آنکھوں نے نہ دیکھی تھی. ابھی گھوڑا دوڑاتے دوڑاتے عباس کے بے بازو ہاتھوں لاشے کے پاس پہنچے. عباس کے لاشے کو دیکھا, عباس تیری جنگ کی حسرت دل میں ہے نا؟ یہ کہہ کہ امام نے ایک حملہ کیا, کہ یہ میرے عباس کی طرف سے ایک حملہ کیا, یہ میرے اکبر کی طرف سے. آواز آئی تیروں پر تیر کھا چکے, بس اے حسین بس, لاشوں پر لاشیں لا چکے, بس اے حسین بس, زخموں پر زخم آ چکے, بس اے حسین بس, ہم تم کو آزما چکے, بس اے حسین بس, اب سر جھکا دو خنجر بیداد کے لیے, کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے. تلوار کو نیام میں رکھا, بھاگی ہوئی فوجیں قریب آئیں, خولی نے نیزہ اٹھایا, امام کی دائی پسلی ایک نیزہ دائیں پسلی میں پڑا, ابن اشعث نے نیزہ لیا, بائیں پسلی میں مارا, ابو ایوب نے نیزہ لیا, امام کے سینے پر مارا, ہرملہ نے تیر لیا. ماشاءاللہ جزاک اللہ. بی بی سیدہ آپ کو دعا دے کے جائیں گی. ابو ایوب ملعون نے ایک نیزہ امام کے سینے پر مارا, ہرملہ ملعون 10 تیر لے کے آیا تھا, 7 تیر کہاں گئے کچھ پتا نہیں, 7 تیروں کا کیا ہوا کچھ پتا نہیں. ہاں 3 تیروں کا ذکر ہے. ملعون کا ایک تیر
بی بی کے مشکیزے پر لگا، دوسرا تیر رباب کے پھول کے گلے پر لگا، اور تیسرا تیر اس نے تاک کے امام کے سینے پر مارا، بالکل دل کے اندر تیر پیوست ہو گیا۔ اتنی تکلیف امام کو اب تک نہ ہوئی تھی، امام نے اب تک کوئی نیزہ نہیں نکالا تھا، مگر اب جو تیر لگا آسمان کو دیکھا، واہ اماں اماں، دیکھا اس نے ماں کو پکارا۔ کتاب میں لکھا ہے امام نے پہلے سامنے سے تیر کھینچنا چاہا، یہ تیر تلوار کا زمانہ نہیں ہے نا، تو ہم کو آپ کو نہیں ہے کہ تیر ہوتا کیا ہے اور جسم پہ جاتا کیسے ہے۔ دیکھیں تیر جسم کے اندر چلا جائے تو پھر نکلنا آسان کام نہیں ہوتا، اس لیے کہ آگے کی نوک اندر جانے کا رستہ بناتی ہے، اور نوک کے پیچھے جو کانٹے ہوتے ہیں اگر وہ ہڈیوں میں پھنس جائیں تو اب کوئی طاقت تیر کو نکال نہیں سکتی۔ امام نے پہلے تو تیر کو کھینچنا چاہا، جب سامنے سے نہ نکلا تو امام نے اپنی ہتھیلی تیر کے پیچھے لگائی اور دبانا شروع کیا، یا علی یا علی۔ بس 5 منٹ مجلس تمام ہے۔ اللہ اکبر، تیر کو سینے کے اندر کیا اور پیچھے ہاتھ ڈال کے اس سے اس تیر کو کھینچا۔ ابھی تیر کو کھینچ کے جھکے تھے کہ جن کے پاس لاٹھیاں تھی امام کی پشت پر اللہ اکبر، قرآن رحل سے زمین پہ آیا۔ اب کسی نے پتھر مارے، کسی نے نیزہ مارا، جھولیوں میں ملون پتھر لے کے آئے تھے، پتھر نکال نکال کے امام کو مارنا شروع کیے۔ محسن نقوی پڑھتے تھے کہ جب جھولیوں کے پتھر ختم ہو گئے، جب جھولیوں میں پتھر ختم ہو گئے تو اب کیا کیا جائے، تو جلتی ہوئی ریت اپنے دامن میں بھری، زہرا کے لال کے زخموں پر الٹ دی، ترے خیمہ پر بہن نے کہا، او پسر صاحب۔ بہن نکل کے آئی، نیزوں کو ہٹایا، تلواروں کو ہٹایا، بہن بھائی کے پاس آئی، ایک جملہ کہا، انتا اخی، ارے کیا تو میرا بھائی ہے، انتا ہمانا، انتا رجانا، ارے کیا تو ہماری امید ہے، تو ہمارا مددگار تھا، کیا تو میرا بھائی ہے۔ پھر اس کے بعد عجب بے کسی سے بی بی زینب نے ایک جملہ کہا، بھائی کو ہلایا کہ بھیا بہن سے کچھ باتیں کر لو۔ اللہ اکبر، امام نے آنکھیں کھولی، کہا زینب خیمے میں جاؤ۔ بی بی خیمے کے اندر گئی، شمر ملون نے خنجر کو پتھروں پر پٹکا، لے کے چلا، امام کے بالوں کو پکڑا، گردن کے بس عزیزو آخری جملہ مجلس تمام ہے۔ سن لیا، حضرت کی زلفوں کو ملون نے اپنے ہاتھوں میں لیا اور 12 مرتبہ خنجر چلایا۔